أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. محترم حضرات، عزیز ساتھیوں، دوستوں، خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 44 اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے جو ہمارا ٹاپک ہے، سماج کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح کیسے کریں. محترم حضرات، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، سماج میں برائیاں دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہیں. بے عملی، بے حیائی، رسم و رواج، بدعت و خرافات، دن پہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اور صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین نے ایک ایمان والے کے دل کو جو صاف ستھرا اور گندگیوں سے پاک، برائیوں سے پاک، ایک ایمان والے کا دل یہ پسند نہیں کرتا کہ برائیوں کا گراف دن پہ دن بڑھے. نیکیوں کا گراف دن پہ دن کم ہو رہا ہے اور برائیاں دن پہ دن بڑھ رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ سماج کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے؟ ہم میں کا ہر ساتھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اصلاح دوسروں سے شروع کریں. ہم شروعات دوسروں سے کرنا چاہتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ دوسرے نہیں، پہلے اپنے آپ سے اصلاح کرو. اہل کتاب، یہودی اور عیسائی کے جو علماء تھے، اللہ رب العالمین ان کو تنبیہ کر رہا ہے. کیا تنبیہ کر رہا ہے؟ اتأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ میرے بھائی، سماج کی اصلاح اگر کرنی ہے تو ہمیں اپنے آپ سے شروعات کرنی ہوگی. اپنے آپ سے شروعات کریں. صحابہ کو اپنی فکر تھی بھائی، صحابہ کو پہلے اپنی فکر تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے 6966 نمبر کی، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. کون ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ حضرت حنظلہ باہر نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی اور کہا، ابو بکر صدیق نے حضرت حنظلہ سے، کیا بات ہے حنظلہ، کیا بات ہے؟ کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. نافق حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا بات کر رہے ہو حنظلہ؟ کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، جنت اور جہنم کا ذکر اللہ کے نبی کرتے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے. اور جب ہم اپنے گھروں میں آتے، اپنے بیوی بچوں میں لگتے ہیں، کھیتی باڑی میں لگتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں، تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. اس وجہ سے یہ تو نفاق ہے، یہ منافقت ہے.
یہ نفاق ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو ایمان کا جو ایمان جو ہے وہ کچھ اور جب ہم اپنے گھروں میں آ جاتے تو کچھ اور ہو جاتے. تو یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہے. چلو ہم چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور اس معاملے کو ہم کیا کرتے ہیں, کلیئر کرتے ہیں. پیارے نبی کے پاس پہنچے, کہا کہ اس طرح کا واقعہ ہے. جب آپ کی مجلس میں ہوتے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے پیارے نبی, تو کیفیت الگ ہوتی ہے, کیفیت بہت زیادہ, یعنی ایمان جو ہے, اللہ کا ذکر, اللہ کا خوف, اور جب اپنے گھروں میں آ جاتے تو پھر وہ ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے, دیکھیے پیارے نبی کیا مقام ہے پیارے نبی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہی کیفیت اگر گھروں میں ہو, وہی کیفیت کاروبار میں ہو, وہی کیفیت اگر باہر ہو, تو پھر فرشتے آئیں گے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے. تمہارے راستوں میں, تمہاری مجلسوں میں اور تمہارے بستروں پر فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے آئیں گے. کہا کہ حنظلہ ایسا نہیں ہے, کبھی کبھار کچھ گھڑیاں کیسی ایمان ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے ایمان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے, تھوڑا لو ایمان ہو جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ نفاق نہیں ہے, کبھی کبھار ایمان بڑھ جاتا ہے. تو میرے بھائی صحابہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں منافق ہو گیا, دوسروں کے بارے میں نہیں. ہمیں اپنی فکر پہلے ہونی چاہیے. صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4245. حضرت ثوبان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت ثوبان کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کل قیامت کے دن بہت تہامہ پہاڑ کے برابر, بہت بڑا پہاڑ, تہامہ بہت بڑا پہاڑ ہے, تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے وہ لوگ, تہامہ پہاڑ. لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ہباء منثورا, فضا میں اڑا کر کے, ذرات کی شکل میں اڑا کر کے اللہ کیا کر دے گا, ختم کر دے گا. ان کی نیکیاں برباد ہونے والی ہے. حضرت ثوبان نے کہا کہ اللہ کے نبی بتا دیجئے, کلیئر کر دیجئے, کلیئر کر دیجئے اللہ کے نبی, تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائے. دیکھیے حضرت ثوبان اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, تمہارے ہی بھائی ہوں گے, اور تم جس طرح عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کریں گے, لیکن فرق کیا ہوگا, وہ تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو کیا کریں گے, پامال کریں گے. تنہائی میں جب ہوں گے نا تو اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دل سے جاتا رہے گا, اور تنہائی میں وہ ایسے کام کریں گے کہ تنہائی میں ایسے کام کریں گے کہ اللہ نے جو کاموں کو حرام کر رکھا ہے اللہ کی حرمتوں کو وہ پامال کریں گے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی تہامہ پہاڑ کے برابر کی نیکیوں کو جب وہ لے کر کے آئیں گے, اللہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. فضا میں ذرات کی شکل میں, ذروں کی شکل میں اللہ رب العالمین ان کو اڑا دے گا. تو میرے بھائی صحابہ کو اپنی فکر تھی. سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچئے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بعد میں. اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اور پھر دوسروں کو, محلے والوں کو نہیں, محلے والوں کو, شہر والوں کو نہیں, اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے, گھر والوں کو بچانا ہے. بھائی جو باپ خود نماز پڑھے گا وہ اپنی اولاد کو نمازی بنائے گا نا بھائی. جو خاتون خود نماز پڑھے گی وہ اپنی اولاد کو نمازی بنائے گی, وہ اپنی بچی کو نمازی بنائے گی. اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں کہا کہ سورہ مریم میں کہ اس کتاب میں ہمارے بندے اسماعیل کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل کا ذکر کرو. کیا ہے اسماعیل, إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. اسماعیل جو ہے وہ وعدے کا بہت پکا ہے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, اور رسول اور نبی ہے, اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا. جو ہمارا بندہ اسماعیل تھا جس کو نبی اور رسول اللہ نے بنایا اور جو وعدے کا پکا تھا, وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا. تو اپنے گھر سے شروعات ہو, اپنے سے اور اپنے گھر والوں سے شروعات کریں آپ. اور دوسری چیز, سماج کی اصلاح ہم کرنا چاہتے ہیں, توحید کی بنیاد پر سماج کی اصلاح ہو پائے گی. شرک نہیں چلے گا, بہت بڑا گناہ ہے. مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے.
نبی کو رائٹ نہیں ہے، ایمان والوں کو رائٹ نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، ما کان للنبی، کہ نبی کے لیے بھی رائٹ نہیں ہے اور مومنوں کے لیے بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ میرے بھائی اگر آپ شرک کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو آپ جو ایمان والے ہیں، جو توحید والے ہیں، جو توحید والے ہیں، اور دیکھیے ایک ساتھی دنیا سے رخصت ہو کر کے جا رہا ہے، اب آخری جو تحفہ ہے وہ اس کے لیے دعا کرنا ہے مغفرت کی۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ایک انسان، آپ سب کے بھائی، آپ سب کے بھائی مشرک کے لیے، جو شرک کرنے کی وجہ سے ہم لوگ دعا نہیں کر پا رہے ہیں، آخری جو تحفہ ہے ایک ایمان والوں کا، وہ آخری تحفے سے وہ محروم ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ اور یہی ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین جو دوسرے گناہ ہیں اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، لیکن شرک ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرتا۔ تیسرے پارے کی آخری آیت میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ کفر پر مرتے ہیں، کفر پر ایمان نہیں ہے ان کا، اللہ پر، رسول پر ایمان نہیں، آنے والی جو آخرت ہے اس پر ایمان نہیں ہے، جو لوگ مرے کفر پر مرتے ہیں، تو زمین بھر کے اگر وہ سونا لے کر کے آئے، بھائی اتنا سونا، 1 تولہ 2 تولہ سونا کے لیے ہم لوگ پوری زندگی، بہت سارے لوگ بھائی اتنا سونا بھی نہیں کر پائے پوری زندگی میں بیچارے محنت کیے لیکن اتنا 1 تولہ 2 تولہ سونا بھی نہیں ہو پایا، غریبی تھی زندگی میں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کفر پر مرنا اور پھر زمین بھر کے وہ سونا لے کر کے آئے، فَلَن يُقْبَلَ مِن، تو اللہ رب العالمین تم میں سے کسی سے اس زمین بھر کے سونے کو اللہ قبول نہیں کرے گا، قبول نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک دعا دی، بھائی وہ دعا آپ کی قبول کی جائے گی۔ حضرت نوح کو ملی، حضرت موسیٰ کو ملی، حضرت ابراہیم کو ملی، سارے انبیاء نے وہ دعا دنیا ہی میں کیا کر لی، مانگ لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو دعا دی گئی کہ آپ کو بھی ایک دعا، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے، ہر نبی آپ جو مانگیں گے وہ قبول ہونا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی سفارش کے لیے وہ دعا کو کیا کرا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے۔ پیارے نبی نے نہیں مانگا دنیا میں، کل قیامت کے دن سفارش کریں گے پیارے نبی، لیکن کن کی سفارش ہوگی؟ ہر ایک کی سفارش ہوگی؟ ہر ایک پیارے نبی کی سفارش میں آئے گا؟ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیث آئی ہے، 5000 سے زیادہ، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کیا مقام ہے! کہتے ہیں ابو ہریرہ پیارے نبی سے، اللہ کے نبی، صحیح بخاری کے حدیث ہے، آپ کی سفارش اور آپ کی شفاعت کا حقدار کل قیامت کے دن کون ہوگا؟ پیارے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا، جو تمہارا جو حدیث کے معاملے میں جو شوق ہے نا، مجھے معلوم تھا تم سے پہلے سوال نہیں کرے گا کوئی۔ اللہ رب العالمین وہ شوق، حدیث کا شوق اللہ ہمارے دل میں بھی پیدا کر دے کہ تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا وہ سوال۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، جس نے لا الہ الا اللہ خالص دل سے، دل کی گہرائی سے کہا ہوگا، وہی کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو میرا بھائی، شرک کی بنیاد پر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ توحید کو لازم پکڑیے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا ہے، پریشانی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، بھائی ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف لوٹ کر کے چلے جانا ہے۔ ہمارا مالک اللہ ہے، اللہ رب العالمین جو چاہے گا، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا وہ کرے گا ہمارے ساتھ۔ کبھی کبھی ایسے حالات بھی آئیں گے، پریشانیوں کے دن آئیں گے، دیکھا ہم نے لاک ڈاؤن ہوا، دیکھا پریشانیوں کے دن آئے، بھائی کس کی طرف سے تھے؟ بھائی اللہ کی طرف سے تھے، اللہ کی طرف سے تھے، اور اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھا تھا اتنا آپ کو تکلیفیں پریشانیاں رہیں گی، آ کر کے وہ دن چلے گئے۔ لیکن ہمیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کہیں کسی اور کے لیے سجدہ، کہیں کسی اور سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق افضل ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک افضل ہے، اور اللہ ہی سے دعا کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ محترم حضرات، سماج کی اصلاح کرنے کے لیے تیسری چیز ہے، ہم سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اخلاق لائیے، اخلاق، کیریکٹر لائیے۔
ہم بہت دعوت اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے، کیریکٹر نہیں ہے۔ پیارے نبی کے تعلق سے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، پیارے نبی ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ پیارے نبی نے جو دل جیتا ہے نا، تلوار سے نہیں جیتا ہے، پیارے نبی نے دل جیتا ہے نا، اخلاق سے جیتا ہے، کیریکٹر سے جیتا ہے۔ اور ہم پیارے نبی کے امتی، لیکن ہمارے دل کینہ ہے، ہمارے دلوں میں کپٹ ہے، ہمارے دل میں حسد ہے۔ بھئی یہ دل لے کر کے ہم اللہ کے یہاں جائیں گے؟ حسد والا دل، کینے والا دل۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس دن رسوا مت کرنا، قیامت کے دن اللہ رسوا مت کرنا، جس دن مال نہیں کام آنے والا ہے، اولاد کام آنے والی نہیں ہے، لیکن اس دن اگر کوئی کام آنے والا ہے تو صاف ستھرا دل لے کر کے جو جائے گا نا اللہ کے یہاں، وہی اس کو کامیابی نصیب ہونے والی ہے۔ تو اللہ اس دن رسوا مت کرنا جس دن مال بھی کام نہ آئے، اولاد بھی کام نہیں آئے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے اس وقت جو کامیاب ہونے والے، اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب وہی ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ تو ہم صاف ستھرا دل لے کر کے آئے۔ اور آپ جانتے ہیں ہم میں کا ہر ایک آدمی دوسرے پر گواہ ہے۔ بھائی آپ گواہ ہیں میرے، میں گواہ ہوں آپ کا، ایسے ہی بات نہیں کر رہا۔ آپ گواہی دیں گے میرے بارے میں، میں گواہی دوں گا آپ کے بارے میں۔ کیسے بھائی؟ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے 1492 1492 کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ کیسے؟ بھائی آپ کیسے گواہ ہیں؟ آپ کی گواہی کیسے لی جا رہی ہے؟ آپ میرے حق میں کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ میں آپ کے حق میں کیسے گواہی دے رہا ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے بڑی تعریف کی، اس جنازے کی تعریف کی، تو پیارے نبی نے کہا کہ وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک جنازہ گزرا، تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک دوسرا، لوگوں نے برائی بیان کی اس کی، لوگ برائی بیان کر رہے ہیں اس کی۔ پیارے نبی نے کہا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی واجب ہو گئی؟ پہلی مرتبہ بھی آپ نے کہا، دوسری مرتبہ کہا کہ جو نیک ہے نا اس کے لیے کیا واجب ہو گئی؟ جنت واجب ہو گئی، اور جو برا ہے، پیارے نبی نے کہا کہ ہر زمین میں ہر ایمان والا گواہ ہے، زمین میں جو ہے نا ہر ایمان والا گواہ ہے۔ انکم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں جو ہو نا اللہ کے گواہ ہو۔ بھئی ہمارے سلسلے میں کتنے ووٹ ہمیں پڑھنے والے ہیں؟ یہی تو ہے۔ وہ دنیا کے بارے میں نہیں بیان کر رہے کہ بڑا اچھا تھا، نہیں، دنیا کے بارے میں نہیں، اس کے دین اور اخلاق کے بارے میں، اس کے دین اور کیریکٹر کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ بہت برا تھا اللہ کے نبی۔ کیونکہ دیکھیے دشمنی تھی، دنیاوی حد تک تھی، اب انتقال کے بعد کیا دشمنی بھائی؟ انتقال کے بعد کون سی دشمنی باقی ہے؟ ساری کی ساری تو ختم ہو گئی۔ مرنے کے بعد بھئی جب انتقال ہو گیا ساری دشمنی ختم۔ لوگ برائی کر رہے ہیں، دین اور اخلاق میں وہ برا تھا، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں برا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ جہنم واجب ہو گئی۔ تو اخلاق کو میرے بھائی اچھا بنائیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، پیارے نبی کے اخلاق، دشمن، ایک جانی دشمن حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، پیارے نبی کا دشمن۔ اسلام سب سے برا مذہب، آپ کا شہر مدینہ سب سے برا، اور آپ کا چہرہ سب سے برا۔ جب پکڑ لیے گئے حضرت ثمامہ، مسجد نبوی کا ایک ستون تھا، جس طرح ہمارے یہاں ستون ہے، کھجور کے جو تنے ہوتے تھے اس طرح ستون تھا، کوئی یہ ہماری طرح دیوار نہیں تھے، کچا ستون، اس میں باندھ دیے گئے 3 دن کے بعد چھوڑ دیا۔ تھوڑی دور گئے پھر واپس آئے، کہا کہ ثمامہ اب تو آزاد ہو جاؤ، اپنے شہر چلے جاؤ۔ اب کہا کہ آپ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ چلے جاؤ، اب تو آزاد ہو تم، اب چلے جاؤ اپنے شہر کو واپس ہو جاؤ۔ لیکن ثمامہ نے کیا کہا؟ بھئی آپ نے دل جیت لیا، آپ کا شہر جو تھا نا مدینہ بہت برا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ سب سے بیسٹ، سب سے اچھا اگر کوئی شہر ہے اب میری نظر میں وہ کیا ہے؟ مدینہ۔ آپ کا چہرہ بہت برا تھا، لیکن اب سب سے اچھا چہرہ اگر کسی کا ہے تو آپ کا ہے، اور آپ کا جو دین تھا وہ بہت برا،
وہ بہت برا تھا میری نظر میں، لیکن اب جو اسلام ہے وہ سب سے اچھا دین ہے میری نظر میں، تو اسلام قبول کر لیا میرے بھائی۔ حضرت ثمامہ بن عسال رضی اللہ عنہ، دیکھیے غیر ہیں، غیر جو جن کی نظر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٹر، یعنی نظر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تھے، لیکن تین دن میں جو انہوں نے دیکھا، صحابہ کی ایک دوسرے سے محبت دیکھی، پیارے نبی کا جو اخلاق دیکھا وہ دیکھا اور متاثر ہو کر کے اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائی اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے، اپنے اخلاق کو، سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا کیریکٹر اچھا نہ ہو، ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا ہے، سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ایک پانچویں اور آخری جو چیز ہے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ سماج کی جو آدھی آبادی ہے وہ عورتوں پر ہے، عورتوں پر ہے سماج کی آدھی آبادی، اور جو آدھی آبادی کو جنم دینے والی بھی خواتین ہیں۔ خواتین اپنی اصلاح کریں، خواتین دیندار بن جائے، خواتین کے اندر دین کا شوق ہو، کتاب اور سنت کا شوق ہونا چاہیے۔ ایک اچھی خواتین اگر اچھی بیوی بننا چاہتی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو پڑھ لے۔ ایک اچھی بیٹی بننا چاہتی ہے، حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھ لے۔ ایک اچھی عورت بننا چاہتی ہے، حضرت مریم کی سیرت کو پڑھ لے۔ پاک دامنی بہت بڑی چیز ہے۔ سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو خواتین کو اصلاح کرنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنا پڑے گا۔ آج ہم چاہتے ہیں حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسی خواتین ہوں، تو جو مقام اللہ نے اور اس کے رسول نے خواتین کو دیا ہے وہ مقام ہمیں ان کو دینا پڑے گا۔ آج بہت سارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے، لڑکا ہے لڑکے سے محبت ہے، لیکن بچی ہے لڑکی سے محبت نہیں ہے۔ بھائی جیسے ہی لڑکی پیدا ہوئی تو زبان سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی الحمدللہ، لیکن دل میں کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ بھائی اللہ دلوں کو نہیں جانتا کیا؟ اللہ تو جانتا ہے۔ لڑکی اسلام سے پہلے بوجھ تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جن کی 3 بچیاں ہیں، اگر وہ 3 بچیوں کی صحیح سے پرورش کرتا ہے، پیارے نبی کہتے ہیں کہ جہنم سے آڑ جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گی اپنے ماں باپ کے لیے۔ اگر صحیح سے، پیارے نبی سے کہا گیا اگر کسی کی 2 بچی ہیں، کہا کہ دو بھی اگر کسی کی ہے، اگر وہ صحیح سے پرورش کرتا ہے تو یہ 2 بچیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ پیارے نبی کی سیرت کو دیکھیے، حضرت صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب فاطمہ آتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بغل میں بٹھایا کرتے، اپنی بائیں جانب اللہ کے نبی بٹھاتے، پیارے نبی بوسہ دیتے۔ امام الانبیاء ہیں آپ، امام الانبیاء، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کیریکٹر ہر طرف ہمیں دیکھنا ہے، ہر طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں لینا ہے۔ تو پیارے نبی اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک ہے، بائیں طرف بٹھا رہے، بوسہ دے رہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو نہیں دیکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیٹیوں کے آنکھ میں۔ یہ اور بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، تو بیٹیوں نے رویا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا ستایا جا رہا ہے، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ تو حضرت فاطمہ 1 یا 2 مرتبہ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں کہ وہ روئی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، یعنی پرسنل وجہ سے اپنی بیٹی کے آنکھ میں آنسو آئے، ایسا نہیں ملتا ہے۔ تو لائے خواتین با عمل بنے، با حیا بنے۔ جب خواتین سیرت کی کتابیں پڑھیں، حضرت عائشہ کو پڑھیں، دیکھیں کیا مقام ہے ان کا، کیا مقام ہے۔ پہلے کی خواتین جب ان پر الزام اور تہمت لگے، منافقین کی طرف سے حضرت عائشہ پر جو الزام لگے، آسمان سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ عائشہ پاک ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، طیبہ ہے، پاک ہے وہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں 16 سے 17 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں، ان کی فضیلت، ان کے مقام میں کہ وہ پاک ہیں، جو الزام لگائے گئے ہیں وہ ان سے بری ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 16 سے 17 آیتیں نازل کی ہیں۔
تو سماج کی اصلاح کرنا چاہتے تو خواتین کو اپنے آپ میں دینداری کا شوق، دیندار بننا ہوگا، کتاب اور سنت کی تعلیمات پر چلنا ہوگا. تو یہ چند چیزیں ہیں جو سماج کی اصلاح میں نے بتلایا. سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کریے اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں پر دھیان دیجیے. اور سماج کی اصلاح جو ہو پائے گی اس کا تیسرا سبب ہے بھائی توحید کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر، بدعت و خرافات کی بنیاد پر سماج کی اصلاح نہیں ہو پائے گی. اور سماج کی اصلاح اگر کرنا چاہتے اپنے اخلاق کو اچھا بنائے، اپنے اخلاق، اپنا کیریکٹر اچھا بنائے. ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ کتاب اور سنت کے مطابق، لیکن ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ ہمارا اخلاق کتاب اور سنت کے مطابق ہے. کتاب اور سنت کے مطابق ہمارا اخلاق ہونا چاہیے. اور سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا کہ آدھا جو سماج ہے وہ عورتیں ہیں، اور جو آدھے لوگوں کو جو جنم دینے والی ہے وہ بھی خواتین ہیں. خواتین اپنی بارے میں، دین کے بارے میں سمجھیں، دیندار بنے، با حیا بنے، بے حیائی سے بچیں، کتاب اور سنت کی تعلیمات پر عمل کریں. اور جہاں کیا کہتے ہیں گندگیاں ہیں، برائیاں ہیں، اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی بات ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین جو سماج میں جو گندگیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو خرافات ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کے کاموں میں آگے بڑھ کر کے اصلاح کرنے والا اللہ ہم سب کو بنائے. اللہ رب العالمین کتاب اور سنت کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا اللہ ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق دے. توحید پر اللہ ہم سب کا خاتمہ کرے. اور ہماری جو خواتین ہیں اللہ رب العالمین ان کے اندر دین کا شوق اللہ پیدا کر دے. اللہ رب العالمین جو بیمار ہے سب کو شفا دے، جو پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.